مقامی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں شیردل جوانوں کے قدموں کی دھمک، وطن کی حفاظت کے جذبے کی چمک۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروکار تقریب، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاکستان رینجرز کی ولولہ انگیز پریڈ جذبہ حب الوطنی عروج پر فضا اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنڈال میں موجود بچے، بزرگ اور خواتین پرجوش انداز میں اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ پاکستان خوف زدہ نہیں، دلیر پاکستانیوں کا دشمن کو پیغام۔ واہگہ بارڈر پر فضا تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پنجاب رینجرز کے باہمت اور کڑیل جوانوں نے پریڈ کی۔ پنجاب رینجرز کے 6.5 فٹ کے جوانوں نے سرحد پار BSF کے اہلکاروں کو للکارا۔ فضا میں جوانوں کے بوٹوں کی گھن گرج سنائی دی۔ پنجاب رینجرز نے سبز ہلالی پرچم اتارنے کے بعد سلامی پیش کی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار نوجوان، بزرگ، بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ عوام بہادر رینجرز کی پریڈ دیکھ کر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے رہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود بڑی تعداد میں شہری واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھنے پہنچے۔ پرچم اتارنے کی تقریب میں رینجرز جوانوں کا جذبہ دیتی تھا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی بھرپور حمایت کا عزم دہرایا۔ واہگہ بارڈر پریڈ میں حب الوطنی کا الگ ہی منظر دیکھنے میں آیا۔ ہر شعبہ ہے زندگی اور ہر عمر کے لوگ پریڈ میں شریک ہوئے۔ نعروں کی گونج سے ہمسایہ ملک کی جانب سناٹا چھا گیا۔ شہریوں نے مودی سرکار کی جنگی دھمکیوں کو مذاق قرار دیا۔ کہا، پاکستان کے لیے وطن پر جان نشاور کرنا باعث سعادت ہے۔ بھارت ہماری افواج کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور انڈیا نے ہمیشہ جنگ کی بات کی ہے۔ بے شک کشمیر ہو، کوئی اور مسئلے ہوں، ہمیشہ یہ اس ڈیفالٹر نکلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی بات ہے۔ ہم لوگ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، یہ کہہ رہے کہ ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم میرے جیسے عام بندے کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہماری فوج کا کیا مقابلہ کریں گے؟ میں اور میرے سارے دوست یار صرف اور صرف کراچی سے یہ دیکھنے آئے تھے کہ ابھی بارڈر پہ کنڈیشن کیا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنگ کا اعلان سن کے کراچی کیا پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے کہ یہ پہل تو کرے، پھر ان کو ہم بتائیں گے۔ جنگ کے خطرے اور پاک بھارت کشیدگی کے باوجود خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد واہگہ پہنچی، جنہوں نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو نہیں ڈرے ہوئے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، تو ادھر بارڈر پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں ڈرتے۔ ہمیں جنگ کا کوئی خوف نہیں ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں بلکہ آؤ کرو تو صحیح، کچھ کر کے تو دکھاؤ، پھر ہم بھی آگے سے جوابی کارروائی کریں گے۔ وہ لوگ تو خود ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا صرف باتیں کر سکتا، کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ کہنا چاہیں گے ہمیں بہت مزہ آیا، یہ جو انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، کر لے، ہم لوگ آگے کھڑے ہیں۔ یہ جنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چھوٹے بچے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب رینجرز کے جوان باسط بولے، دشمن حملہ کرنے کا خواب تو دیکھ سکتا ہے مگر ہمت نہیں کرے گا۔ اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں، چاہے حالات امن کے ہوں یا جنگ کے ہوں، ہم ہر وقت ہر دم تیار ہیں اور اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک گرا دینے کو تیار ہیں۔ تقریب میں غیر ملکی شہریوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شہریوں نے پریڈ میں شریک رینجر جوانوں کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں ہڑتال طول پکڑ گئی۔ آؤٹ ڈورس نے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب، انڈور میں بھی معمول کے درجنوں آپریشنز ملتوی۔ علاج کی بندش کا خمیازہ مریض بھگتنے پر مجبور۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں انتظامیہ کی آؤٹ ڈور چلانے کی کوششیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ٹیچنگ اسپتالوں میں آؤٹ ڈورز کی ہڑتال 15ویں روز بھی جاری رہی۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب رہا، جس سے مریضوں اور لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں علاج کی بندش کا خمیازہ مریض بھگتنے پر مجبور ہے۔ انڈور میں بھی معمول کے درجنوں آپریشنز ملتوی۔ واضح رہے کہ ٹیچنگ اسپتالوں کی انتظامیہ کی آؤٹ ڈورز چلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ رنگ روڈ صدرن لوپ 3 سفید ہاتھی بن گیا۔ رنگ روڈ اتھارٹی کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی۔ 2 سال سے ٹول پلازے پر ریونیو کلیکشن سسٹم شروع نہ کیا، ٹریفک مفت فراٹے بھرنے لگی۔ موٹر سائیکل سواروں کی بھی موجیں مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خزانے کو سالانہ
रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। रिंग रोड सरदरन लूप 3 मुकम्मल हुए 2 साल हो गए, लेकिन टोल प्लाजा पर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम का आगाज न हो सका। सरकारी खजाने को रेवेन्यू की मद में करोड़ों का नुकसान होने लगा। टोल प्लाजों पर ऑटोमेशन सिस्टम का नफाज भी यकीनी बनाया जाना था। सर्विसेज और ऑटोमेशन रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को ताहाल फाल न किया गया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक 8.5 किलोमीटर तवील सेक्शन पर टोल कलेक्शन शुरू न किया जा सका। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल से आने वाली ट्रैफिक रिंग रोड पर टोल ना होने से मुकम्मल तौर पर मुफ्त सफर करने लगी है। मुल्तान रोड से एयरपोर्ट, महमूद बूटी, काला शाह काकू लिंक रोड, सियालकोट लिंक रोड तक मुफ्त सफर किया जा सकता है। रिंग रोड मॉनिटरिंग का निजाम ना होने के बराबर है। मॉनिटरिंग का निजाम ना होने से मोटरसाइकिल सवारों की भी मौजें लगी हुई हैं। रिंग रोड पर मोटरसाइकिलें भी सफर करती नजर आती हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक निगरान हुकूमत में रिंग रोड सरदरन लूप 3 कॉरिडोर को बरवक्त मुकम्मल किया गया। ताहम मौजूदा हुकूमत ने सर्विसेज और स्लिप रोड्स, एंट्री एग्जिट रैंप्स को मुकम्मल करना था। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जोनल ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया। बोले मुनाफे में चलने वाले इदारे को दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। इदारा खसारे में कैसे चला गया? कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया है। हजारों खानदानों का जरिया मुआश खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कारपोरेशन जोनल ऑफिस सकीम मोड़ के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नौकरी से निकाले गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर नौकरी से निकाले जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बहाली समेत दीगर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि मुनाफे में चलने वाले अदारे को दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि एक साल कबज़ 44 अरब रुपए की सेल करने वाला अदारा खसारे में कैसे चला गया? एक साल से एशिया सप्लाई नहीं की जा रही, सेल क्या करे? लाहौर के बासी पोल्ट्री सेलर्स के रहमो करम पर आज वज़ीर इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की कीमत का तायुन न किया। कहीं 500 तो कहीं 520 रुपए किलो गोश्त फरोख्त हो रहा है। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लेने लगे। जिंदा ब्रायलर मुर्गे की कीमत 373 रुपए किलो मुकर्रर की गई। जिले इंतजामिया ने शहरियों को पोल्ट्री सेलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। जिले इंतजामिया ने हफ्ते के रोज भी जिंदा ब्रायलर की कीमत 373 का तायुन किया और ब्रायलर गोश्त की कीमत मुतय्यन ही नहीं की गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर ना होने से दुकानदारों ने अपनी मर्जी के निर्ख लगाए। ब्रायलर गोश्त कहीं 500 तो कहीं 510 रुपए में फरोख्त किया गया। दुकानदारों ने कहीं 520 रुपए फी किलोग्राम भी गोश्त बेचा। बाज इलाकों में तो 550 रुपए फी किलोग्राम तक गोश्त फरोख्त किया गया। सारिफीन का कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत के तायुन से मालूम होगा कि किस कीमत पर गोश्त फरोख्त किया जा सकता है। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शहजाद अब्बासी ने कहा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत का तायुन ही सारिफीन के मुफाद में है। अब यहाँ पर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। आलूदा शहरों के फहरिस्त में 11वां नंबर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 107 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी हुई है। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज 11वें नंबर पर है, जबकि जो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 106 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहर की आबो हवा है वो खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है खियाबान इकबाल में, जिसकी जो शरह है वो 160 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में GCU में 147 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में 129 है। इसी तरह वलेंशिया टाउन में 124 है, गुलबर्ग में 119 है और UCP में जो शरह आलूदगी है वो 112 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में गाजी रोड इंटरचेंज में 107 है, UMT में 102 है। इसी तरह पोलो ग्राउंड कैंट में 99 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अड्डा प्लाट राइवेंड रोड पर 97 है। शाहराह कायदे आज़म माल रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो शरह है वो 89 रिकॉर्ड की गई है। चूँकि जो शहर की आबो हवा है वो मुज़र सेहत नहीं है, लेकिन उसकी जो शरह है उसके मुताबिक जो सेंसिटिव लोग हैं, यानी कि जिनको सांस और गले की बीमारियां हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए उनको एहतियाती तदाबीर जो है। जी हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। आज के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, जानते हैं राना आजर नूर से। जी राना आजर, बताइएगा।
बिल्कुल दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ने शिकस्त दी इस्लामाबाद को और 2 पॉइंट हासिल किए। देखा जाए तो आज का मैच बड़ा दिलचस्प रहा, शायकीन बड़े खुश हैं। बात करेंगे इनसे, आपने मैच देखा, किसको सपोर्ट किया अपने मैच में? जी मैंने कोयटा को सपोर्ट किया। कैसा रहा आज का मैच? बहुत मज़ा आया। एंड पे बस इस्लामाबाद वालों की तो नाहली है, उन्होंने कैच छोड़े, वरना तकरीबन उन्होंने आखिरी ओवर में मैच ले लिया था अपनी तरफ। अब आपने किसको सपोर्ट किया मैच में? मैं इस्लामाबाद। आपकी टीम हार गई? वो बस लक था कि कैच वो छोड़ते गए, तो बाकी अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। आपने किसको सपोर्ट किया मैच में? जी मैं कोयटा की तरफ से था जी। कोयटा ने आज दिल जीत लिया हमारा, बहुत मज़ा आया मैच देखने का। आपने मैच देखने बच्चे यहाँ पर आया, कैसा रहा आज का मैच? बहुत अच्छा रहा। और आज हम इस्लामाबाद के साइड में थे, लेकिन लास्ट ओवर में बस जो उन्होंने 3 मैच छोड़े ना, उसकी वजह से आज हम हार गए। आपने देखा ये कुछ शायकीन यहाँ पे आए थे, तमाम जो बड़े खुश हैं। इस्लामाबाद के सपोर्टर्स बड़े फुर्सत था कि उनकी टीम ने अच्छा खेल पेश नहीं किया, लेकिन कोयटा के खिलाड़ी ने अच्छा खेल पेश किया, इसलिए सपोर्टर कोयटा के बहुत खुश हैं कि कोयटा ने आज दिल जीत लिया। और कोयटा अब जो है उन्हें हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, 11 पॉइंट्स, और वो सारे फहरिस्त हैं पॉइंट टेबल पर। जी ठीक है, राना आज़र नूर, बहुत शुक्रिया आपका। सराफा मार्केट में मंदी, सोना 5400 रुपये तोला सस्ता, खालिश 24 कैरात तोला सोना 3,54,000 का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 3,24,500 रुपये पर आ गया। 21 कैरात सोने की कीमत 3,09,750 रुपये हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों में मंदी कीमतों में 5400 रुपए की कमी हो गई। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3,54,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,24,500 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,09,750 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में मुसलसल कमी को ज्वेलर बरादरी और सारफीन ने खुशाइन करार दिया है। ज्वेलर्स का कहना था कि सोने की तिजारत बेहतर होने में मदद मिलेगी। पार्किंग के बढ़ते मसाइल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन, शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने पार्किंग प्लाजों से मुतल्लिक प्लान तलब कर लिया। ज़्यादा पार्किंग मसाइल वाले मुकाम पर प्लाजे फौरी तामीर करने की हिदायत जारी कर दी। शहर से पार्किंग बहरान पर काबू पाने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे। पार्किंग प्लाजों की तामीर से मुतल्लिक प्लान तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने शहर के सबसे ज्यादा पार्किंग दबाव वाले इलाकों की निशानदही करके 13 मकामात पर प्लाजों की तामीर के लिए इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी है। रीगल चौक, टाउन हॉल, सर्कुलर रोड समेत दीगर अहम मकामात पर मंसूबा बंदी का आगाज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि वजीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सबसे ज्यादा मुतासिर मकाम पर पार्किंग प्लाजे की तामीर के फौरी इकदामात किए जाएं और तमाम निशानदही शुदा मकामात का असर नौ जायजा लेकर रिपोर्ट पेश की जाए। शहर के 6 जोन्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर की मंजूरी। 6 जोन्स में 56 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन्फोर्समेंट स्टेशन तामीर होंगे। शहर के 6 जोन्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन के क्याम पर 56 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से बुलाए गए वर्किंग डिविजनल डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। डीजी पैरा की दरखास्त पर 56 करोड़ से ज्यादा फंड्स जारी कर दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मंजूरी दी। निश्तर जोन में 1 करोड़ 14 लाख, इलामा इकबाल में 11 करोड़ 24 लाख, रायविंड में 10 करोड़ 79 लाख की लागत से इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम होंगे। रावी जोन में 10 करोड़ 79 लाख, सदर में 11 करोड़ 11 लाख, जबकि वाहगा के इलाके में तकरीबन 11 करोड़ की लागत से स्टेशन तामीर होंगे। स्टेशन की तामीर से तजावजात के मुस्तकिल खात्मे में मुआवनत हासिल होगी। इन्फोर्समेंट स्टेशन में थाने भी बनाए जाएंगे। 26 मई तक पैरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल फाल करने की तैयारियां शुरू हो गईं। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के लिए बुरी खबर। फेज 2 में आउटसोर्स स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं मिलेगा। नॉन सैलरी बजट की मद में 3.5 अरब के फंड जारी। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख जारी किए गए। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नई मुश्किल ने घेर लिया। फेज 2 के 4,789 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं मिलेगा। नॉन सैलरी बजट की मद में सूबे भर स्कूलों को 3.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नहीं मिलेंगे। स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया है कि फंड्स नया माली साल शुरू होने से कबल फराहम किए जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फंड्स आइंदा हफ्ते में दीगर सरकारी स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और पॉन्जी स्कीमों के मुतासिर ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کی کھلی کچہری میں پرائم زون سکینڈل، فیز 4 خیابان امین، پام وزٹا ہاؤسنگ، گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ، پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ، اومیگا ہاؤسنگ اور بن عالم ہاؤسنگ سکینڈل کے متاثرین نے شرکت کی۔ ڈی جی نیب نے متعلقہ تفتیشی ٹیموں کو کیسز میں اہم پیش رفت کرنے کے لیے ڈیڈ لائن جاری کر دی۔ ڈی جی نیب نے متاثرین کو آگاہ کیا کہ پرائم زون سکینڈل ملزمان کے خلاف کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے۔ مرکزی ملزم کے انٹرپول سے واپسی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ متاثرین نے کیس پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس دفعہ جب ہم آئے ہیں تو ہمیں بہت امید پیدا ہوئی ہے کہ ڈی جی نیب صاحب نے اتنا اچھا رسپانس دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ فریز کریں تاکہ وہ کرایہ وصول نہ کرے۔ تو اس لیے لہٰذا ہمیں تو نیب سے بہت اچھی امیدیں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور نے آگاہ کیا کہ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے 700 میں سے 550 متاثرین کو سوسائٹی انتظامیہ سے پلاٹ دلوائے جا چکے ہیں۔ اومیگا ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کو متاثرین کی رقوم نیب سے منظور شدہ ریفنڈ پالیسی کے تحت ادائیگی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ نیب کے آگے یا عدالتوں کے آگے یا سر یا چھوڑ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا بدماش ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی انکم کو بند کریں اور ہمیں ریکوری کروائیں۔ ہمارا 900 بندوں کا یہی 1200 بندوں کا مطالبہ ہے۔ ڈی جی نیب صاحب سے ہمارا میٹنگ ہے وہ بہت اچھی رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی، ریکوری ہوگی اور جتنی گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد عمران علی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے ریڈ وارنٹ گرفتاری ہو چکے ہیں۔ ماہانہ کھلی کچہری میں تمام متاثرین کو ان کے کیسز پر ہونے والی پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے۔ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا حلقہ این 119 کا دورہ، حلقے کے عوام سے ملاقات کی، مسائل سنے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بھی ملاقات کی، ریلوے کالونی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ شائستہ پرویز ملک نے بھگوان پورہ جی ٹی روڈ کا دورہ کیا، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز بھی ہمراہ تھے، حلقے کی عوام سے ملاقات کی، ریلوے کالونی سے متعلق مسائل سنے اور حل کروانے کا وعدہ بھی کیا۔ وہاں صفائی کا نظام خراب ہے، وہاں مالکانہ حقوق جیسی بات اس پہ بھی ہے، وہاں دکانیں ہیں، وہاں ریڑھی والے ہیں، تو ان سب مسائل کو لے کے آج ہم دونوں طرف میرے یہ سارے نمائندے ان کے کھڑے ہیں، ہم نے ان کی ساری بات سنی ہے، اس میں ان کے بیشتر بہت جائز مطالبات تھے، ان کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک، ایم این اے شائستہ پرویز ملک ریلوے ہیڈ کوارٹرز بھی گئے، ایم پی اے شعیب صدیقی، وی سی واسا چودھری شہباز ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات کی، حلقہ این اے 119 میں ریلوے کالونی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ علاقوں کے اپنی یونین کاؤنسلوں کے مسائل کی آگاہی دیں اور یہاں پہ ریلوے کے محکمے کے ساتھ مل کے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا نقصان بھی نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو، مل کے اس کا حل نکالیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے۔ ان اداروں کو بھی ہم نے تحفظ دینا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنے۔ تمام وسائل جو کہ انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے بڑی توجہ سے سنے اور موقع کے اوپر انہیں حل کرنے کے اقدامات جو کہ انہوں نے جاری کیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے جو ہمارے ریلوے کی یونین کونسلز ہیں اس کے اندر لوگوں کو بہتری نظر آئے گی۔ سارے کارکن کٹھے تھے، ان سے بات سنی ہے، علی پرویز صاحب کی قیادت میں، باجی کی قیادت میں اور شعیب صدیقی صاحب نے ابھی منسٹر صاحب سے میٹنگ کی ہے، اور میرا خیال جو انہوں نے بات بیسک جو بات ہے، انہوں نے جو ہمارے مسائل تھے فوری ان پہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ صفائی کے مسئلے پر جو دکانیں سیل کی، جو ڈی سیل کے آرڈر دے دیے گئے ہیں، اور جو باقی آپ کے کچی وادیوں کے ایشو تھے انہوں نے کہہ دیا گیا کہ اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کریں۔ ملاقات میں چیئرمین ریلوے مظہر علی شاہ، سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ، اے جی ایم انفراسٹرکچر عامر نثار چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ریلوے کالونی اور ریلوے ملازمین کو درپیش مسائل جلد حل کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پبلک افیئرز حافظ میاں نعمان کی سالگرہ کی تقریب، احوال جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حافظ نعمان اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں، جن کی آج سالگرہ ہے، اور اس حوالے سے سوڈیوال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، علاقائی قیادت بھی موجود ہے۔ میاں حافظ نعمان کی طرف جاتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد۔ کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ لوگ آپ پر محبتیں نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ آج سوڈیوال کے اندر بڑی ہسٹوریکل، بڑی تاریخی تقریب کا انعقاد ہوا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سوڈیوال کے تمام پی ایم ایل این کے ورکرز کا، اہل علاقہ کا اور بالخصوص
آج کی تقریب کے روح رواں میاں عدنان ثناء اللہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے تمام اہل علاقہ کو یکجا کر دیا، پی ایم ایل این کے ورکرز کو یکجا کیا ہے، اور یہاں پر میاں نواز شریف کا میسج آج دیا گیا ہے، مریم نواز کا میسج دیا گیا ہے، میاں شہباز شریف کا میسج دیا گیا ہے، اور اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ اس علاقے کی ترقی کہ آگے کوئی بھی رکاوٹ ہو برداشت نہیں کی جائے گی انشاءاللہ، اور اگلے آنے والے 8 سے 10 ماہ کے اندر اس علاقے کو مثالی علاقہ بنانا ہے۔ یہاں پر سینیٹیشن کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، یہاں سیوریج کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، یہاں پہ ہیلتھ کے ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے انشاءاللہ تعالی حل کرنا ہے، اور دیگر بھی جتنے یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ کا جو تاریخی ڈیولپمنٹ پیکج ہے پورے لاہور میں چل رہا ہے، آپ نے دیکھا، اس کو انشاءاللہ تعالی اس کی پوری سپیرٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اس کا ترقیاتی کاموں کا جال بچھانا ہے۔ تو آج کی جو تقریب اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوئی ہے اور جو حقیقی مسائل کا ادراک ہونا چاہیے وہ ہمیں لوگوں سے مل کر آج ہمیں ایک انفارمیشن مزید ملی ہے کہ کون کون سے ایسے کور ایشوز ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال آج اس تقریب میں بڑی تعداد میں کارکنان جی عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی اور ایور کیئر اسپتال کے اشتراک سے جیلانی پارک میں ہیلتھ گالا، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خصوصی شرکت کی۔ ہیلتھ گالا میں ماہرین صحت نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا، مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی اور ایور کیئر اسپتال کے اشتراک سے جیلانی پارک میں ہیلتھ گالا کا اہتمام، گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی خصوصی شرکت، مختلف کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا اسماعیلی کمیونٹی اور آغا خان ہیلتھ بورڈ کا شعبہ صحت میں نمایاں کردار ہے۔ آغا خان کا نام جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور لوگوں کا ایک اعتماد ہے کہ آغا خان لیبارٹری، آغا خان ہاسپٹل، وہاں پہ جو علاج اور جو سہولتیں اور جو جدید تقاضوں سے ہیلتھ کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں غالباً ان کو کمپیٹ کرنے والے ہاسپٹل اور ان کو کمپیٹ کرنے والے ادارے بہت کم ہیں۔ چیئرمین اسماعیلی سیوک نوید علی مانجی کا کہنا تھا عوام میں صحت مندانہ طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔ پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہیلتھ اور انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے کام کیا جائے۔ آج کے اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 12 جو ہے پارٹنرز ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کے اندر 1000 سے زیادہ جو لوگوں نے شرکت کی ہے اور لوگوں نے اس کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ایور کیئر اسپتال ملیحہ سمی ہاشمی کا کہنا تھا ایور کیئر اسپتال عوام تک مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تو ایک دیر بنچ آف گروپ آف ڈاکٹرز جو کہ ایور کیئر ہاسپٹل یہاں پہ لائے ہیں، اور ہمارا پرپز یہی ہے کہ کیونکہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کریں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں پاکستان میں، جتنا زیادہ ہم فری طبی امداد کر سکتے ہیں اس طرح کے کیمپس کے ذریعے کولیبریٹ کر کے کریں۔ شرکا نے ہیلتھ گالا کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا۔ آلریڈی پاکستان ہیلتھ کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اس ہیلتھ کرائسس کے اندر اس طرح کے ایونٹس بار بار ہونے چاہیے اور گورنمنٹ کے بہاف پر بھی ہونے چاہیے۔ ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف لوگوں کی رسائی ہے، سب لوگ جن کو ایکسیسیبل نہیں ہے ہیلتھ، ان سب کو یہاں پہ آنے کا موقع ملا۔ مفت چیک اپ کروا رہے ہیں، سیمپلز مل رہے ہیں لوگوں کو، باقاعدہ لوگوں کو گائیڈنس مل رہی ہے کہ کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر سبیکہ پرویز، ڈاکٹر محمد نوید، کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن ڈاکٹر عثمان اسد خان اور ڈاکٹر ناصر ناز سمیت دیگر ماہرین نے بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کیے، مریضوں کو بیماریوں سے بچاؤ پر آگاہی دی۔ ہیلتھ گالا میں مختلف ٹیسٹ پر رعایت دی گئی، بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف گیمز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ٹی سی ایل گلوبل اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی کے زیر اہتمام ٹی سی ایل ایجوکیشن ایکسپو منعقد ہوا۔ ایکسپو کی تقریب نشاط ہوٹل میں ہوئی۔ سی او ٹی سی ایل گلوبل محمد میاں کی خصوصی شرکت، ایجوکیشن کنسلٹیشن سٹالز پر تمام معلومات فراہم کی گئیں۔ ٹی سی ایل گلوبل اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی کے زیر اہتمام ٹی سی ایل ایجوکیشن ایکسپو منعقد ہوا۔ ایکسپو کی تقریب نشاط ہوٹل میں ہوئی۔ سی ای او محمد میاں، برانچ مینیجر محمد عمیر مغل شریک ہوئے۔ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے ایکسپو کا وزٹ کیا اور مستفید ہوئے۔ ایکسپو مینیجر کہتے ہیں کہ ہم یو کے، یو ایس اے کی 16 سے زائد یونیورسٹیز کی اسکالرشپ تک رسائی دیں گے۔ ہم ایکسپو سے اسٹوڈنٹس کو ہر قسم کی گائیڈ لائن مہیا کریں گے۔ پاکستان میں دیر از اے ٹرینڈ کہ آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہے، ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے۔ سو ٹی سی ایل گلوبل از اے ون جو کہ اسٹوڈنٹس کو آئدر اسٹوڈنٹ نے یو کے جانا ہے، یو ایس اے، یورپ اور اینی ادر کنٹری جہاں پہ وہ اپنی ڈریم یونیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، سو دے ول گیٹ دا اپرچونیٹی ٹو میٹ دوز یونیورسٹیز ریپرزینٹیٹیوز، اور فری ہم سارا پروسیس فری کراتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ کو ایک پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایکسپو کا وزٹ کرنے آئے اسٹوڈنٹس نے بھی ایکسپو کے انعقاد کو خوب سراہا۔ گائیڈ کر رہے ہیں، بہت پولائٹ وے میں بات کر رہے ہیں، سارا کچھ سمجھا رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ آ رہا بار بار گائیڈ کر رہے ہیں، پراپر انفارمیشن دے رہے ہیں،
اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گی TCL کا کہ اس طرح کے پروگرام بار بار کرتے رہا کریں. وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ساری یونیورسٹیز کے امبیسڈر ہیں وہ انفارمیشن لوگوں کو پرووائڈ کریں, اور اسٹوڈنٹس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ یہاں سے ایک پلیٹ فارم سے, کیونکہ وہ در بدر گھومتے ہیں اور انہیں اچھی انفارمیشن نہیں ملتی, یہاں سے وہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں اور باہر جا کر وہ تعلیم حاصل کریں گے. اوور آل پروسیس کرتے ہیں اس کا اپلیکیشن سے لے کے ویزا فائلنگ تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم خود کرتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ, اور اس نے صرف یونیورسٹی کی فی پے کرنی ہوتی ہے, دین آفٹر دیٹ وہ فلائی کر جاتا ہے. ایجوکیشن کنسلٹیشن سٹالز پر طلباء و طالبات کو تمام معلومات فراہم کی گئی. کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل ڈینٹل نمائش اور کانفرنس نمائش میں 300 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز نے سٹالز لگائے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان مہمان خصوصی تھے. انٹرنیشنل ڈینٹل نمائش اور کانفرنس ایکسپو سینٹر میں سجائی گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے نمائش کا افتتاح کیا. نمائش میں 300 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں نے سٹالز لگائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے نمائش میں لگے سٹالز کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ جو واقعہ بھارت نے بنایا بالکل من گھڑت ہے. پاکستان کو ڈیمز بنانے چاہیے. سندھ طاس معاہدہ انڈیا بالکل ختم نہیں کر سکتا. 8 لاکھ فوج انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے, کوئی بندہ وہاں پہ تلاشی کے بغیر جا نہیں سکتا, اور یہ دہشت گرد 200 کلومیٹر اندر چلے گئے اتنے جدید اسلحے کے ساتھ. سندھ طاس معاہدہ بالکل نہیں انڈیا ختم کر سکتا, اور دریائے سندھ میں کسی جگہ وہ سٹوریج بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو تباہ کر دیں گے. وہ بہت بڑی توجہ کی ضرورت ہے ڈیمز کے حوالے سے, اور بہت سارے ڈیمز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. نمائش میں بڑی تعداد میں ڈینٹل پروفیسرز, طلبہ اور سرمایہ کاروں کی شرکت نمائش کے انعقاد کو سراہا. میرے خیال میں ایسی ایگزیبیشنز ہونی چاہیے. آپ جب ایک جگہ پہ آتے ہو آپ کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے, دوسرے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب مختلف لوگ ایک ہی جگہ پہ آ کے ایک ہی پلیٹ فارم میں آ کے کام کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کی چیز کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کی, مطلب آپ اگر بات کریں ہمیں انسٹرومنٹس بھی مل رہے ہیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں یہاں پہ, الائنرز ایک کمپنی, مطلب الائنرز جو تیتھ الائنمنٹس کے لیے ہیں وہ بھی ہیں. تو بس اوور آل اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ایک سیٹ اپ ہے. نمائش میں چیئرمین پاکستان ڈینٹل ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن انجم رحمان, پریزیڈنٹ امیر عبداللہ شریک ہوئے. سینئر وائس پریزیڈنٹ راشد چوہتائی, جنرل سیکرٹری ایم عمیر فیاض نے شرکت کی. انٹرنیشنل ڈینٹل نمائش اور کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی. کیمرامین اسد کے ساتھ افیہ رضوان, سٹی 42 لاہور. فیصل ٹاؤن لکیر اسٹوڈیو میں آرٹسٹ رضوان عرفان کے فن پاروں کی نمائش. وائس چانسلر NCA مرتضیٰ جعفری کی بطور مہمان خصوصی شرکت. NCA فیکلٹی ممبران اور فن سے دلچسپی رکھنے والی شخصیات نمائش میں شریک ہوئیں. لکیر اسٹوڈیو میں معروف آرٹسٹ رضوان عرفان کے فن پاروں کی نمائش لگائی گئی. وائس چانسلر NCA مرتضیٰ جعفری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سربراہ شعبہ فائن آرٹس NCA فاران فیصل اور ثنا زین سمیت دیگر فیکلٹی ممبران شریک ہوئے. عرفان اسلم, فرا عرفان, شیلا نبیل, نائرہ یوسف اور مناہل عرفان سمیت فن سے دلچسپی رکھنے والی دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں. ڈائریکٹر لکیر اسٹوڈیو فاطمہ فیصل نے شرکاء کا استقبال کیا. وائس چانسلر NCA مرتضیٰ جعفری سمیت دیگر شرکاء نے رضوان عرفان کے فن پاروں اور ان کے تخلیقی کام کو سراہا. کافی اوریجنل کام ہے اور ایک سمپلسٹی اس پہ دیکھنے کو مل رہی ہے. کلر پہ فوکس نہیں ہے بلکہ اسکیچنگ پہ فوکس ہے ان کا, اور کمپوزیشن پہ. تو بڑا اچھی ایڈیشن ہے آرٹ کی دنیا میں. ان کے ٹیلنٹ کے اوپر مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا, ٹھیک ہے, مگر اس نوعیت کا کام اتنی ڈیٹیل میں, اس میں اتنی زیادہ سوچ, یہ دیکھ کے بہت مزہ آیا. آج ڈفرینٹ میڈیمس کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے. مکسڈ میڈیم بھی ہے, فیلٹ ٹپ پین سے بھی کام کیا ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے سرفیس کو ٹریٹ کیا ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. معروف آرٹسٹ رضوان عرفان نے فن پاروں کی نمائش میں آنے والوں سے اظہار تشکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ تھیم پر مبنی فن پارے ارتقاء سے فنا اور فنا سے ارتقاء کا پیغام دیتے ہیں. میری بلیک اینڈ وائٹ کے پیچھے یہی ہے کہ آپ کو گرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پیچھے کچھ اچھی چیز ہے جو نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر میں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کبھی کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو ایک چیز نہیں بنتی ہے, جو کہ پلس پوائنٹ ہے ہر چیز کا. نمائش میں NCA میوزک سوسائٹی کے طلباء نے علاقائی دھنوں پر مبنی پرفارمنسز پیش کی اور نمائش کی رونق کو دوبالا کیا. کیمرامین زاہد عظیم ملک کے ہمراہ رومیل الیاس, سٹی 42.
چیئرمین پائونیئرز بزنس مین گروپ علی حسام کے دروغہ والا مشینری مارکیٹ آمد انٹرنیشنل یوزڈ مشینری اسٹور آرگنائزیشن عہدیداران نے پائونیئرز بزنس مین گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا. پائونیئرز بزنس مین گروپ قائدین کے دروغہ والا مشینری مارکیٹ آمد ہوئی. نائب صدر لاہور چیمبر شاہی نذیر، سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق، ایگزیکٹو کونسل ممبر ڈاکٹر شہزاد محمود نے شرکت کی. صدر لاہور سیونگ مشین ٹریڈرز ایسوسی ایشن محمد یاسین، چیف آرگنائزر ملک عثمان یوسف شاہ بھی شریک ہوئے. بیکن ہاؤس بحریہ ٹاؤن مین کیمپس میں والدین کو با اختیار بنانے کے عنوان سے کانفرنس. بانی اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. بیکن ہاؤس بحریہ ٹاؤن مین کیمپس میں والدین کو بااختیار بنانے کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی. ڈاکٹر امجد ثاقب، پرنسپل انیکا شفیق، ڈاکٹر نعیم ظفر، ندیم بھٹی، نیلوفر شاہد، منیز عارف، بابر علی سمیت معلمین، ٹرینرز اور والدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. پرنسپل انیکا شفیق نے کہا، بچوں کی تربیت میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کا کلیدی کردار ہے. والدین کو بچوں کی تربیت میں درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے مختلف طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے تقریب منعقد کی ہے. بچے کی زندگی میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اسکول کبھی اکیلے میں کام نہیں کر سکتا. بچہ، اسکول اور پیرنٹس، ہم نے مل کر ایک بہتر جنریشن تیار کرنی ہے. ہم نے ان کی تربیت پہ کام کرنا ہے، بیٹر ہیومن بینگز پہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک فورم پر لائیں. ڈاکٹر امجد ثاقب نے تقریب کے نکات کو خوشائن قرار دیا. بہت زبردست ایشوز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہائی لائٹ کیا، تاکہ والدین کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ایک اچھا بچہ جو ہے وہ والدین کی وجہ سے، استادوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، گھر اور محلے کی وجہ سے ہی آگے بڑھتا ہے. منیز عارف نے کہا، دیگر اسکولوں کو بھی بیکن ہاؤس کی طرح کی کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے. اتنا اچھا ایک موقع فراہم کیا ہے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، اور یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ خیالات شیئر کریں، نالج شیئر کریں. سب سے ہم نے ڈسکشن کی اور بڑا زبردست ٹاپک تھا اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ اینڈ چلڈرن امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس امپاورمنٹ کی بات جہاں آتی ہے وہاں میرے جیسی مدرز جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ محسوس کرتی ہیں. تقریب میں طلباء نے پلاسٹک کو ری یوز اور ریسائیکل کر کے مختلف پروجیکٹس بنائے جنہیں شرکاء کی جانب سے خوب سراہا گیا. تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. الحمرہ ہال میں دار ارقم اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر، ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم کے اساتذہ، طلباء اور والدین شریک ہوئے. تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات، سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. سالانہ تقریب تقسیم انعامات گارڈن ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ برانچز کے اسٹوڈنٹس کے لیے منعقد کی گئیں. ڈائریکٹر، ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم کے اساتذہ، اسٹوڈنٹس اور والدین شریک ہوئے. ریجنل ڈائریکٹر ملک افسر آوان، فائنانس ڈائریکٹر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر امتیاز احمد، ڈائریکٹر دار ارقم محمد عارفین خان نے شرکت کی. اسٹیج پروڈیوسر ارشاد چودھری نے 25 سال بعد ناز تھیٹر دوبارہ کانٹریکٹ پر لے لیا ہے، جبکہ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین متنی سے. جی زین. جی، اسٹیج کے نامور پروڈیوسر ارشد چودھری نے جو ہے وہ ناز تھیٹر کو کانٹریکٹ پہ جو ہے وہ لے لیا ہے. پہلے محفل تھیٹر میں کام کر رہے تھے، اس سے قبل جو ہے الفلا تھیٹر میں انہوں نے عرصہ دراز تک جو ہے وہ کام کیا، لیکن اب جو ہے وہ ناز تھیٹر کو انہوں نے کانٹریکٹ پہ لے لیا ہے اور ناز تھیٹر میں جو ہے وہ اپنا نیا اسٹیج ڈرامہ جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیا. ارشد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی ارشد چودھری صاحب، الفلا، اس سے پہلے الحمرہ، لاہور تھیٹر، اور اب جو ہے وہ ناز آپ نے کانٹریکٹ پہ لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے چینل کا، کیونکہ ظاہر ہے یہ لاہور کی ایک تفریح ہے لاہور کے لوگوں کے لیے، اور ہمارے پاس جو نا انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں. ابھی میں نے ناز تھیٹر لیا ہے، ابھی ہمارا آج دوسرا شو ہے. جمعے سے ہم 2 مئی سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ جو بڑے سٹار ہیں وہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس ہی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اب ناز میں آئیں گے اور لوگوں کو وہ جو تمام خوشیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے پبلک کے لیے، اور پبلک اچھے معیاری فیملی ڈرامے آپ کو صرف اس ناز تھیٹر میں انشاءاللہ ملیں گے. وہ جو ہمارا ایک معیار ہے الفلا والا یا محفل والا. جی زین، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.